اس کا مبدا کیا ہے؟ اس کا مرکز کیا ہے؟ اس کا مبدا اور مرکز انسان دوستی. انسان دوستی یہ ہے کہ تو ان چیزوں سے، دیکھیے یہ جو سبک ہے، سبک ہندی جس کو کہتے ہیں، سبک عراقی شروع ایسا ہوا. اسکالرس کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ سبک کا مسئلہ 1 منٹ سن لیجئے کہ جب حکومت عباسیہ، خلافت عباسیہ جن کی زبان عربی تھی، جب ڈاماڈول ہوئی تو خراسان کے اطراف آزاد حکومتیں پیدا ہوئی جن کی زبان فارسی تھی. وہ جو تھا اس کو ہم نے کہا سبک خراسانی. یہ ترقی کرتا ہوا جب حافظ اور سعدی تک پہنچا تو بہت معروف ہوا، اس کو ہم نے کہا سبک عراقی. سبک عراقی کے نمائندہ جو شاعر ہیں وہ حافظ اور سعدی ہیں. اور سبک ہندی جب اس طرف آیا، سبک ہندی کا پہلا شاعر امیر خسرو. اساتذہ کا کلام دیکھیے، سبک ہندی کا سب سے پہلا شاعر جس نے اردو بھی استفادہ کی ہے. یہ جو نظم آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ نمی دانم چه منزل بود شبی جائی کے من بودم بہر سو رقص بسمل بود. میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی منزل تھی کہ کل رات میں وہاں تھا. نمی دانم چه منزل بود شبی جائی کے من بودم بہر سو رقص بسمل بود. شبی جائی کے من بودم، ہر طرف رقص سے بسمل. اور بسمل کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب کسی ایک جانور کا سر کاٹا جاتا ہے تو وہ 1 منٹ تک جو لڑپڑاتا ہے، جو رقص کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں رقص بسمل. خدا خود میر محفل بود اندر لاکھ مکان خسرو محمد شم میں محفل بود شبی جائی کے من. وہ خسرو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہندوستان پر، وطن پر فخر کرتا ہے تو کہتا ہے فلک گفت ہرچے عظیم کشور آمد. آسمان نے کہا ہرچے عظیم کشور آمد، عظیم جملہ ہندوستان برآمد. جتنے بھی، آسمان نے کہا جتنے بھی ملک اس دنیا میں ہیں سب سے بالا تر ہندوستان. یہ کہنے والا ایک مسلمان ہے، یہ کہنے والا ایک ناصر. تو کیوں ہم آپ کے جو ہے اس چیز کو نہ پہنچائیں؟ فلک گفت ہرچے عظیم کشور آمد ازاں جملہ ہندوستان برتر آید. پھر کہتے ہیں چون در چین دید بلبل باستارا. میں کیوں چین میں جا کر، مشہور یہ تھا اس زمانے میں چین کی بیوٹی خوبصورت ہے، چین کی آپ کے نغمگی خوبصورت ہے. تو حضرت خسرو 800 سال پہلے کہہ رہے ہیں چون در چین دید بلبل بوستارا. میں کیوں جا کر چین میں وہاں کے بلبل کو دیکھوں. چدانی طوطیے ہندوستان. کیا تم نے طوطیے ہندوستان کو سنا؟ یعنی جو شخص طوطیے ہندوستان کو سنا ہے اس کے سامنے کیا حقیقت ہے آپ کے بلبل چین. یہ ہے آپ کے جو ہے وطن پروری. اس کے بعد سے کہتے ہیں بہشت، جنت، اس کو جنت کا درجہ دیتے ہیں ہندوستان کو. کشور ہندست بہشتی بر زمین. کشور ہندست یعنی ہندوستان ملک ہے، زمین پر جنت. حجتش اینک پر رخ سہرے بہیں. اس کی حجت یہ ہے کہ تم آ کر دیکھو تو صحیح. پھر خسرو یہ بتاتے ہیں، 7 دلیلیں دیتے ہیں، 7 دلیلیں دیتے ہیں کیوں ہندوستان سب سے بڑا ملک ہے، سب سے خوبصورت ملک ہے، سب سے عظیم ملک ہے. اور اس میں ایک حدیث میں پیغمبر کی ایک حدیث آپ کے حب الوطن من الایمان، اس کو آپ کے جو ہے نظم کرتے ہیں حب وطن ز ایمان و یقین. یعنی میں اس وجہ سے ہندوستان کو خوب جان رہا ہوں اور اس کا عاشق ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے
کہ حب وطن جی جو ہے وہ ایمان کا جز ہے. تو سنائیے لوگوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم غدار ہیں, سنائیے ان لوگوں کو, جو خسرو کے کلام کو بتائیے. ہم نے نہیں لکھا ہے, یہ 700 سال پہلے کے مسائل, 800 سال پہلے کے مسائل آپ کو پیش کرنا پڑے گا دنیا کی عدالت میں. میں مسلسل کہتے رہتا ہوں کہ میں صحت کا طبیب, ادب کا مریض, اردو کا وکیل اور فارسی کا عاشق ہوں. میں نے یہ چوتھا فقرہ جو ہے بڑھا دیا ہے جب سے میں آپ کے جو ہے میری بیگم ساتھ ہو یا نہ ہو یہ کہتا ہوں میں آپ کے کم از کم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے پھولوں سے پوچھتا ہے, پھولوں میں, دنیا کے پھولوں میں کہا, ہندوستان کے پھولوں کے نام لکھے کہ ان میں نسترن ہے, یاسمین ہے, نیلوفر ہے, ڈھاک ہے, گلاب ہے, گل زرین ہے, گل سرخ ہے, ریحان ہے, گل سفید ہے, سپر غم ہے, سربرگ ہے, سوسن ہے, سلائے. یہ سب کر کے کہہ رہا ہے یہ سب نام جو میں نے پھولوں کے لیے ہیں یہ ہمارے حسینوں کے نام بھی ہیں, ہماری حسینائیں بھی اسی طرح سے. تو آپ ہماری حسینوں کی طرح سے کہاں سے لا سکتے؟ بابا کہتے ہیں یہ شعر لیتے جائیے یہاں سے. چوں زنے ہندو کسی در عاشقی دیوانہ نیست. ایک ہندو حسینہ کی طرح, ایک ہندو عورت کی طرح عاشق پوری دنیا میں کوئی دیوانہ وار اس طرح سے عاشقی نہیں کرنی. اصل میں کیا ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. فلسفہ جو ہندو مت کا یہ ہے, یہ وشنوی فلسفہ یہ ہے کہ یہاں پہ عورت عاشقی کرتی ہے. عربی میں محبوب جو ہے مرد ہوتا ہے, وہ معشوق جو ہے عورت ہے. یعنی لیکن یہاں کی جو بھکتی کی شاعری ہے اس میں عاشق عورت ہے, اور یہ وشنوی فلسفہ ہے. اب اس میں بات کرو تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے, وہ چھوڑیے آپ کے جو ہے ان چیزوں کو. وشنوی فلسفے میں عورت عاشقی کرتی ہے. تو حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں چوں زنے ہندو کسی در عاشقی دیوانہ نیست. یہ ستی کی جو رسم ہے اس کا ایک ہی پہلو آپ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی لپٹ کے جو ہے مار دیتے تھے, جلا دیتے. ایسا بھی ہے کہ عورتوں نے چل کر اس آگ پر بیٹھ گئی. میں تصویر کا دوسرا رخ بتا رہا ہوں کہ میرے ہسبینڈ کے مرنے کے بعد مجھے کوئی زندگی نہیں. ستی کی رسم کو 1816 میں انگریزوں نے بین کیا. میں انڈیا آفس میں پڑھ رہا تھا ایک کاغذ کہ وہ رسم کو بین کرنے کے بعد جرم کا بتایا, کہا کہ اگر ستی کی رسم انجام دی جائے گی وہ پرسن شوڈ بی پروسیکیوٹڈ ایز اے مرڈر. 1816 میں ستی کی رسم انڈیا میں آپ کے بین ہوئی, لیکن میں انڈیا آفس لندن میں دیکھ رہا تھا 1824 تک, یعنی 8 سال تک مخفیانہ طور پر انگریزوں نے رپورٹ دی 6,000 سے زیادہ عورتوں نے ستی کی رسم یہاں پر انجام دی. مگر 800 سال پرانا شعر خسرو کا کہتا ہے چون زنے ہندو کسی در عاشقی دیوانہ نیست. سوختن بر شمع کشتے کار ہر پروانہ نیست. شمع پر جل کے راکھ ہونا ہر پروانے کا کام نہیں ہے. کروڑہا پروانے ہیں جو مر جاتے ہیں, صرف چند پروانے ہیں جو شمع میں جل کے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں. تو اس عاشق کو انہوں نے زن ہندو سے تعبیر دی ہے کہ یہاں کے زنوں کی, یہاں کی عورتوں کی, یہاں کی حقوق زنان اسے کہتے ہیں. ان کی وفاداری دیکھیں, ان کی محبت دیکھیں, ان کی فکر دیکھیں. سوختن بر شم میں یعنی کسی شمع پر جل جانا. کشتے کار ہر پروانہ نیست, ہر پروانے کا یہ کام نہیں ہے, ضرورت نہیں. یہ شعر جو عورتوں کے بارے میں کہا ہے حضرت خسرو نے, اس کو مخالفین نے دشمنی میں لے لیا. کہا یہ ستی کی رسم کے موافق اس کی تعریف کر رہے ہیں. تعریف نہیں کر رہا, شاید پہلو پیش کر رہا. میں اپوز ہوں, کمپلیٹ اپوزیشن کرتا ہوں. کسی کو حق نہیں ہے آپ کے جو ہے, اگر وہ عورت بھی اس وقت آپ کے جو ہے فکری لحاظ سے وہ ہے تو وہ عورت کے حقوق یہ ہیں کہ اس کو آپ سیف جگہ پہنچا دیجئے تاکہ اس کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں اور ایسا کام نہ کرے. میں فزیشین ہوں, یہ تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ستی کی رسم, لیکن شاعر ایک موضوع پیش کر رہا ہے. میں کسی میں جرأت ایسی
کہ شوہر پر اس طرح سے قربان ہو جائے، اپنے عشق پر اس طرح سے قربان ہو جائے. تو یو ہیو ٹو لک ان دا ادر وے. آپ صرف جو ہے کیڑے مت نکالیے. یہ ایک دھندا ہو گیا ہے یہاں پر آپ کے. تنقید کے نام ہی میں آپ کے تنقید کے معنی جو ہے پہلوؤں کو اجاگر کرنا. تنقید کے معنی آپ کے جو ہے قلم خار سے گل کو پرپر کرنا نہیں. وہ دھندا چھوڑیے. جتنا آدمی تنقید نگار چھوٹا ہوگا اتنی زیادہ ایسے کام کرے گا. تو جو کام کیا ہے خسرو نے، خسرو کہتے ہیں وہ آپ کا کیا موسم ہے جہاں پہ یا برف گر رہی ہے